السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ ابھی جو میں آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں وہ ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جس نے ایک جن کے ساتھ شادی کی تھی۔ جنات اور بھوت پریت کے وجود سے ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انکاری ہیں، لیکن ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی موجودگی ہے۔ ماورا کا ہمارے ساتھ ایک عرصے سے ناتا تھا۔ میں اکثر اس کے ساتھ دنیاوی اور روحانی باتیں کرتا تھا، تو اس نے بھی اپنی دلچسپی مجھ سے ظاہر کی اور بتایا کہ وہ بھی چڑیوں کو دانہ ڈالتی ہے، اور اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتی ہے۔ کس گھر کے خوش قسمت ہونے اور کسی فلیٹ کو منحوس ہونے پر بھی اس کا یقین تھا۔ رات کے 2 بجے جب اچھا خاصا نوجوان باہر جانے سے کتراتا ہے لیکن وہ کھانا کھانے مارکیٹ نکل پڑتی، کبھی کبھی ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا، اور اسی طرح دن کٹتے رہے، ہفتے اور مہینے حتیٰ کہ سال بیت گئے۔ ایک دن ٹیلی فون آیا تو بات کرنے سے پتہ چلا کہ دوسری طرف ماورا ہے، جنہوں نے ہم دونوں کی میوچل فرینڈ سے میرا نمبر لیا تھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں نے اس سے فون کرنے پہ ہی بات ٹھانی۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اٹھرا کی بیماری ہے اور اس کا علاج صرف روحانی ہوتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر کے مریض کا تصور ذہن میں آتے ہی کسی دن ساتھ چلنے کو کہا۔ اس کا بہترین علاج روحانی ہوتا ہے۔ میں نے ماورا کی بات سن کر اپنے ایک دوست جو روحانی علم رکھتے تھے ان کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کا علاج کرنے کی ٹھانی۔ پھر ایک شام ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کے بعد میں ماورا کے گھر پہنچا تو وہ پہلے سے ہی تیار تھی۔ اس کی بہن کے آنے کا انتظار کیا اور پھر ہم اکٹھے ہی پیر خانے کی طرف چل پڑے۔ ٹاؤن شپ کے علاقے میں پہنچے تو وہاں بھی پہلے سے رابطے کی وجہ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ ہستی ہمارے سامنے تھی۔ انہیں ماورا نے اپنی پریشانی اور اس پریشانی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل سے بتایا۔ ملک صاحب جو روحانی عامل تھے، انہوں نے ہماری باتیں سنتے ہی اپنی تسبیح اٹھا لی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھا اور ساتھ ساتھ ہی تسبیح کے دانے گھمانا شروع کر دیے۔ چند سیکنڈ کے بعد تسبیح روک لی۔ انہوں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی جیسے کہ وہ کسی چیز کی تلاش میں ہوں، لیکن شاید ناکامی ہوئی۔ پھر میری جانب دیکھا اور کہیں سے کالا دھاگا لانے کی ہدایت کی۔ میں تھوڑی ہی دیر میں قریبی دکان سے کالا دھاگا لے آیا۔ پھر ملک صاحب نے وہ کالا دھاگا پکڑ لیا، لیکن اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے بچوں، اصل مسئلہ وہ نہیں ہے جو تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ ماورا پر تو جنات اتر آئے ہیں اور اٹھرا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ماورا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہ جیسے وہاں موجود ہی نہ تھی، بے سدھ تھی۔ انہوں نے ماورا کو اپنے قریب بلایا۔ اب ماورا کے چہرے پر بھی ملے جلے تاثرات تھے۔ شاید وہ بھی سمجھنے سے قاصر تھی کہ اب مستقبل میں اس کا ہاتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ملک صاحب کے قریب کھسک کے آ گئی۔ ہم باقی لوگ تھوڑے فاصلے پر بیٹھے قالین پر تھے۔ انہوں نے توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے اور پھر اپنا الٹا ہاتھ ماورا کے سر پر رکھتے ہوئے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تیزی سے کچھ گننا شروع کر دیا۔ شاید وہ پڑھے جانے والے کلمات کی تعداد سے متعلق گنتی کر رہے تھے۔ ابھی ماورا پر 2 یا 3 پھونک ہی مارے تھے کہ اس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ اس نے ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دیے۔ ماورا کی بے چینی دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا، کیونکہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ماورا کی موت ہی نہ ہو جائے۔ وہاں میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جو کہ بت بنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں اس بارے میں علم ہوگا یا پھر شاید وہ بھی میری طرح کچھ نیا ہی دیکھ رہے تھے۔ اس دوران تشدد وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کچھ پڑھ کر پھونکتے رہے۔ ماورا ایک ہی بات مسلسل کیے جا رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو ورنہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، آپ اچھا نہیں کر رہے۔ ملک صاحب نے اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بنا ہی اپنا عمل جاری رکھا، لیکن جب ماورا نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر چٹیا کو پکڑ لیا اور جنات کے ساتھ ہم کلام ہو گئے۔ ماورا کی آواز میں لرزش تھی اور وہ پہلے سے بدل چکی تھی۔ انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہو؟ جنات نے ان کے سوالات کے جواب دیے تو انہوں نے جنات کو جانے کی اجازت دے دی۔ پھر گلاس میں موجود چند گھٹ پانی پر دم کر کے اس کے چھینٹے ماورا پر مارے۔
تھوڑی ہی دیر میں اس کی حالت بے حس و حرکت ہو گئی، ایسا لگتا ہے جیسے نیند کے آغوش میں چلی گئی ہو۔ تو ملک صاحب ذرا سا پیچھے ہوئے اور ماورا کو وہاں پر لٹا دیا۔ 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ماورا اٹھ کر حشاش بشاش بیٹھ گئی، جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب وہ اپنے بال سمیٹنے لگی تھی، کیونکہ پیر صاحب کے بالوں سے پکڑنے کی وجہ سے کیچر اتر چکا تھا۔ ملک صاحب نے ماورا سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، اور پھر ہمیں بتایا کہ اصل میں جنات کا جس انسان پر بھی سایہ ہو، اس کے بالوں کے ذریعے ہی وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ وہ بال بظاہر تو متاثرہ انسان کے پکڑنے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ جنات پر ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ بال پکڑ لیں تو جس مذہب کا بھی جن ہو یا دیو ہو، وہ قابو میں رہتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ نظر آنے والی مخلوق نہیں ہے، اور اس عمل کی طاقت سے بے قابو کیا جاتا ہے۔ ہر انسان ایسا نہیں کر سکتا، اور کسی کو بھی جنات کا قابو کرنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے وہ مخلوق نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ ان کی باتیں کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ میرے لیے یہ حیرانی کا سبب تھی، کیونکہ آج تک کسی نے نہیں سنا تھا کہ جنات کے سر کے بالوں پر ٹھکانہ ہوتا ہے، یا وہ انسانی بالوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ کئی باتیں اور کئی سوال ذہن میں آ رہے تھے۔ مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ ہم نے بھی واپس کی اجازت لی، تو انہوں نے اگلی شام دوبارہ آنے کو کہا۔ ہم نے ان کے غریب خانے سے نکلتے ہوئے اپنی اپنی راہ لی۔ وہ دونوں بہنیں اپنے گھر کو روانہ ہیں، اور میں بھی اپنے ٹھکانے پر چل پڑا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ موبائل فون کی بیل بجی۔ فون نکالا تو اسکرین پر ماورا کا نمبر تھا۔ فون سنا تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اور اپنی طبیعت ایک مرتبہ پھر بگڑنے یعنی جنات حاضر ہونے کا بتانے لگی۔ ساتھ ہی مجھ سے درخواست کرنے لگی کہ پیر صاحب سے رابطہ کریں، اور جلد پھر مجھے بھی فون کریں۔ اگر فون نہ سن پاؤں تو تب بھی وہ مجھ سے ٹیلی فون پر رابطے کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے ماورا کو کہا کہ وہ خود پیر صاحب سے رابطہ کرے۔ اس نے مجھے کہا کہ اس وقت وہ اکیلی ہے، اور اسی لیے آپ سے بات کر رہی ہے، بس صرف ٹیلی فون پر میرے ساتھ رہیں۔ فون پر اس کی عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس دوران اس نے گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ بول کر شاید اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن میری سانسیں خشک ہو چکی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ ایک لمحے کے لیے یہ بھی خیال آیا کہ ٹیلی فون کی کال ڈسکنیکٹ کر کے اپنا فون ہی بند کر دوں، اسے کچھ ہو گیا تو میرے لیے مشکل بن سکتی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے جب یہ خیال آیا کہ وہ اکیلی ہے اور مجھ سے صرف ٹیلی فون پہ رہنے ہی کی ریکویسٹ کر رہی ہے، تو اس کی بات ماننے میں کیا حرج ہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ اس کا فون بند کرنے کے بعد میں نے پیر صاحب کو فون کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو یہ تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، آپ کو اس لڑکی سے رابطے میں رہنا پڑے گا۔ نیکسٹ ڈے میں اپنی ڈیوٹی سے آف ہوتے ہی ماورا کے پاس پہنچ گیا، اور اس کی کزن کے ہمراہ پیر صاحب کے پاس گیا۔ ان سے درخواست کی کہ اگر ممکن ہو تو آپ مریضوں کو اس کے گھر پر ہی دم کر دیا کریں، کیونکہ عورتوں کے لیے یہاں آنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کسی کے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ اچھی خاصی ہمیں سنا بھی دی۔ پھر پہلے دن کی طرح دم شروع ہوا۔ آج بھی ماورا کی طبیعت خراب ہوئی، لیکن وہ پہلے دن کی نسبت ادب سے بات کر رہی تھی۔ حاضری کے دوران جنات نے بتایا کہ وہ سیالکوٹ کے ایک قبرستان میں موجود درخت کے اوپر ہے، جو کہ بوڑ کا درخت ہے، اور جہاں یہ بچپن میں کھیلا کرتی تھی، لیکن یہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر لاہور آ گئی۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ حاضر ہونے والے جن نے اپنا نام بھی بتایا، جو ریلیجن کے اعتبار سے کرسچن تھا۔ پیر صاحب نے کہا کہ معاورہ کو چھوڑ دے، لیکن وہ نہ مانا۔ تو شروع میں تو اس نے پیغمبر کا واسطہ دیکھ کر واپس بھیج دیا۔ پہلے روز کی طرح معاورہ کچھ دیر کے لیے نیند کے آغوش میں چلی گئی، اور پھر دوبارہ سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اب اس کو بھی شاید اس مرحلے کا انتظار ہو چکا تھا، اور وہ وہاں پر کوئی حیرانی ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ اس دن بھی ایک دن کے وقفے سے آنے کی ہدایت ملی۔ ملک صاحب نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ مستقل اب جان چھوڑ دے گا تو یہ ناممکن ہے۔ غیر مسلم جنات آسانی سے جان نہیں چھوڑتے، انہیں شرافت کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ قیامت کے دن ان کو جلانے کا حساب دینا پڑے گا۔ خیر، ایک دن کے بعد ماورا کسی اور کے ساتھ پیر خانے جا پہنچی، جہاں انہوں نے دم کیا تو پہلے حاضر ہونے والے عیسائی جن کے بجائے اب ایک اور جن حاضر ہو گیا۔ وہ ماورا کو دکھائی بھی دیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس جن نے بھی وہی کہانی دوبارہ سے دہرائی۔ یہی وہ دن تھا جب پتہ چلا کہ یہ کوئی 1 یا 2 جن نہیں ہیں، بلکہ جنات کا پورا گروہ ہے، جو ایک جگہ پر رہتے تھے اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ آتے جاتے ہوئے ان میں سے ہر کوئی ماورا کو تنگ کرنے پہ پہنچ جاتا،
اور وہ اسے اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتے۔ جنات کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کے نکاح میں ہے اور یہ کہ وہ اس کے ساتھ میرڈ لائف گزارتے ہیں، اور اس کی کریکشن ماورا نے بھی کی۔ ماورا کے کہنے کے مطابق بعض اوقات جنات کے آنے کے بعد اس کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ دم کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنات نے بھی زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ ہفتے میں ایک آدھ دن آتے، لیکن ماورا کو پہلے ہی دن ان کی آمد کا احساس ہو جاتا تھا، تو وہ اپنی طبیعت کے بگاڑ کو دیکھتے ہوئے کسی اکیلے کمرے میں چلی جاتی تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ سہنی پڑے۔ اب کیونکہ جنات کو بھگانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو جواب میں وہ بھی چھیڑ چھاڑ سے باز نہیں آتے۔ اب ایک اور نئی پریشانی کھڑی ہو گئی تھی کہ وہ کسی بھی وقت تنگ کرنے پہنچ جاتے۔ ماورا کو پیر صاحب کے ریفرنس سے ایک اور گھر میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جہاں ان کی ایک مریدنی بھی رہتی تھی اور وہ بھی ہلکا پھلکا دم کر لیتی تھی۔ ایک دو دن ماورا کو ضروری سامان کے سمیت اس پلازا میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں شروع میں تعارف کے بعد ان کو کرایہ دار مالکن کو ماورا کی صورتحال کے بارے میں بتایا گیا۔ چند ہی دنوں میں ماورا نے نئے گھر میں ایڈجسٹ کر لیا تھا، لیکن اس پر جنات کا سایہ بدستور موجود تھا۔ زیادہ تر مغرب کی اذان شروع ہوتے ہی ماورا کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی۔ جنرلی یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ مغرب کی اذان کے وقت جنات کہیں بھی آ جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر نیچے کوئی جانور یا انسان موجود ہو تو اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مغرب کے وقت ماورا اکثر طبیعت خراب نہیں ہوتی تھی، تو رات 12 بجے کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ دکھائی دینا شروع کر جاتا۔ کبھی کمرے میں موجود کسی بلی کی شکل میں جنات ماورا کو دکھائی دیتے تو کبھی ہاتھی بن کر آ جاتے، اور یہ سلسلہ صبح ہونے تک جاری رہتا۔ جیسے ہی اذان شروع ہوتی تو وہ سکون کی نیند سو جاتی اور پھر دوپہر تک سوئی پڑی رہتی۔ اسی طرح ہفتے کے 2 دن منگل اور اتوار یا ہفتے کی شام جنات کی طرف سے چھیڑ چھاڑی کے امکانات زیادہ ہوتے تھے۔ جنات کے آنے سے پہلے ہی ماورا کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی آمد سے کچھ ہونے والا ہے، اور آگے پیچھے سائے محسوس ہوتے جیسے کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ وہ بھی سایہ محسوس ہونے پر پریشان ہو جاتی کہ آج اس کی رات پھر سے بے سکونی میں بیتے گی، لیکن ہر وقت کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ جنات کی حاضری کے وقت وہ عورت کچھ کوپریٹ کر پاتی تھی۔ یہ سلسلہ چند دن مزید ایسے ہی چلتا رہا، اور درمیان میں کسی نہ کسی وقت پیر صاحب خود بھی دم کرتے تھے، لیکن اب ماورا کے مزاج میں بھی تلخی آنا شروع ہو گئی تھی۔ کبھی کسی کو گالیاں دینا شروع کر جاتی تو کبھی گھر میں موجود کسی نہ کسی چیز کو توڑ پھوڑ شروع کر دیتی، کبھی چھری اٹھا کر گھر میں پڑے بھالو کی آنکھیں نکالنے کی دھمکیاں دیتی، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، یعنی کہ برتن وغیرہ بھی توڑ دیتی، شور پیدا کرنے کا مطالبہ کرتی۔ اب اس کے گھر کی پریشانی بڑھنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اب اس پریشانی کا سامنا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ پیر صاحب بھی کافی عرصے سے اس کا علاج کر چکے تھے، اور جنات بھی اب ان سے ادب سے بات کرتے۔ اب روزانہ کسی نہ کسی وقت دم کرنے کی نوبت شروع ہو گئی تھی۔ طبیعت خراب نہ ہونے پر بھی کبھی کبھی ناغہ ہو جاتا، ورنہ دم کر کے جنات کو حاضر کرتے اور پھر منت سماجت کر کے یا ڈرا دھمکا کر دوبارہ نہ آنے کا وعدہ لیا جاتا اور پھر جانے کی اجازت دے دی جاتی۔ لیکن چند ایک ایسے جنات بھی ہوتے تھے جو بہت ضد کرتے اور پھر دوبارہ آنے کو کہہ کر چلے جاتے۔ میں جنات وغیرہ پہ یقین نہیں کرتا تھا، تو میرے لیے بات حیرت کی تھی۔ ایک دفعہ میری موجودگی میں دم کیا گیا۔ ماورا چرپائی پر تکیے کے ٹیک لگائے لیٹی ہوئی تھی، ساتھ ہی پیر صاحب بھی کرسی پر تشریف رکھے ہوئے تھے۔ ماورا کا دوپٹے کے اوپر سے بالوں کو پیر صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ ماورا نے پہلے غصے میں اور پھر نرل لہجے میں سوال جواب دینے شروع کر دیے۔ ایک جن نے دوبارہ نہ آنے کا پیر صاحب سے وعدہ کیا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ واقعی وہ نہیں مان رہے یا جو ہاتھ میں جن آیا تھا اس کو صرف ڈرا رہے تھے۔ جن کو ہدایت کی گئی کہ اگر وہ سچ بول رہا ہے اور دوبارہ واقعی واپس نہیں آئے گا تو کوئی نشانی چھوڑ کر جائے۔ جن پھر مان گیا، اور ماورا نے بتایا کہ وہ ایک گولڈن سکہ دکھائی دے رہا ہے، اب کمرے میں ہی رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی جن کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ وہی سنہری رنگ کا سکہ ماورا کے اس کمرے میں ہی موجود ایک ٹیبل کے دراز سے ملا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ جن سونا دے گیا تھا، تو یہ غلط بات ہے۔ جن کی طرف سے دیا گیا گولڈن سکہ دراصل پلاسٹک کا تھا، لیکن اس پر سنہری رنگ لگا ہوا تھا۔ آپ یوں سمجھے کہ وہ پلاسٹک کی پیلی ٹرافی کا سکہ تھا۔ تو پیر صاحب نے بتایا کہ اب یہ دوبارہ نہیں آئے گا، اور اس نے اپنے وعدے کے بعد نشانی بھی چھوڑ دی۔ کسی دوسرے جن کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مغرب کے وقت ماورا کی طبیعت خراب ہوتی
یا یوں سمجھے کہ جنات تنگ کرنا شروع کر دیتے۔ لیکن اب جس جگہ پہ ماورا تھی اس سارے پلازے کو کیلا جا چکا تھا، تو اس وجہ سے وہاں یہاں ہلچل مچانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اب یہاں ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ جنات ماورا کو جاننے والی مختلف شخصیات اور پیر صاحب یا کسی پڑوسن کی آواز سے اسے بلانا شروع ہو گئے تھے تاکہ وہ گھر سے باہر آئے اور کیلوں کی حصار سے نکل آئے۔ ایسے میں رات کے 2 بجے بھی ماورا کا گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل جاتی۔ گھر کے کسی فرد کے روکے جانے کی وجہ سے اسے لڑنا پڑتا اور وہ ان کو مار پیٹ کر دیتی۔ وہ کسی کی بات نہیں سنتی۔ اب اس وقت کوئی دلیل سننے کو تیار بھی نہ ہوتی۔ گھر میں یا محلے میں سے کوئی بھی اس لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک طرح سے سب کو بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے میں محلے والوں کے صبر جواب دینے لگا، اور اب تو جنات کے خلاف سب کچھ کرنے والے پیر صاحب کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس مخلوق کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات ہم دم کر کے نکلے تو انہوں نے اگلے دن آنے کے ساتھ اپنے ایک پرفیوم لانے کو کہا۔ اس شام ماورا کی طبیعت بگڑی تو پیر صاحب کو ٹیلی فون کیا گیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچے، سیدھا ماورا کے کمرے میں گئے۔ روٹین کے مطابق اس کے بالوں کو پکڑا اور دم شروع کر دیا۔ اس دوران انہوں نے سب گھر والوں کو ایک چراغ، روئی اور تیل منگوایا۔ اپنی جیب سے ایک تعویذ نکالا اور اس کو روئی کے اندر لپیٹ دیا۔ اب روئی سے بنے اس دیے کو ماورا سے کچھ فاصلے پر رکھ دیا اور چراغ میں ڈال کر سلگا دیا گیا۔ پیر صاحب اپنا کلام جاری رکھے تھے۔ اس دیے نے جیسے ہی جلنا شروع کیا تو ماورا نے چیخیں مارنا شروع کر دیا کہ مجھے چھوڑ دو، اسے مت جلائیں، اسے آگ لگ گئی ہے، وہ جل رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب پورے جسم کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ اب کیا ہو رہا ہے؟ ماورا چراغ کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اب وہ تقریباً مکمل جل چکا ہے۔ اس دوران پیر صاحب مسلسل اپنا عمل پڑھتے رہے۔ چند لمحوں کے بعد ماورا پہ غنودگی جانا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اس کے سر سے ہاتھ ہٹایا اور اسے لٹا دیا۔ اس دوران بھی انہوں نے ایک پھونک ماورا پر ماری۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ماورا بھی دوبارہ سے بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ دیا بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ ماورا اپنی حالت بتا نہیں پا رہی تھی۔ کسی وقت طبیعت بگڑ جاتی اور طبیعت خرابی کے معمول کے اوقات میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پیر صاحب نے اپنا جو طریقہ کار تھا وہ بدل دیا۔ وہ کبھی سختی سے پیش آتے تو کبھی نرمی سے۔ وہ ماورا پر دم کرتے اور منت سماجت کر کے جنات کو بھیج دیتے۔ ایک جن نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پہلی دفعہ آیا ہے اور جنگل میں جا رہا ہے جہاں اچھی خاصی جھاڑیاں ہیں اور کوئی انسان نہیں۔ وہ جنگل سے کبھی واپس ہی نہیں آئے گا۔ اگر آیا بھی تو اس لڑکی کو تنگ نہیں کرے گا۔ شاید یہ شریف جن تھا جس نے فوری جانے اور آئندہ نہ آنے کی بات کی۔ پیر صاحب نے ماورا کو کہنے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ اس جن کے جانے کے بعد پیر صاحب نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اب کبھی کبھار اکا دکا جن کسی وقت آتے اور پھر کچھ دیر تنگ کرنے کے بعد واپس چلے جاتے، لیکن یہی وہ دن تھے جب ماورا میں سے ایک نئی تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ اسے جنات دن کی روشنی میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ تندرست حالت میں بتاتی کہ وہ دیکھو اس درخت پر بیٹھا ہے وہ جن، وہ یہ کر رہا ہے، اور کبھی اسے سامنے چھت پر بڑی اینٹوں کے ڈھیر پر دھوپ میں نظر آتے، وہ دھوپ سینک رہے ہوتے۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس اپنے مسائل لانا شروع ہو گئیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا کہ ان عورتوں کو ماورا کے جنات دکھائی دینے کا پتہ کیسے چلا؟ وہ اپنے مسائل اس کے پاس کیوں لاتے؟ دراصل ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ اس رہائشی پلازے میں ماورا کے ایک دوست کا موبائل فون گم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ محلے کی عورتیں اس کو پیرنی مارنا شروع ہو گئیں۔ محلے میں جو بھی اچھی چیز پکتی تو وہ ماورا کو دینے آ جاتی۔ اب ماورا کی زندگی میں کچھ بہتری آنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ وہ خود سے بھی کچھ وظائف پڑھنا شروع ہو گئی جو کہ وہ پہلے پڑھا کرتی تھی۔ پیر صاحب نے اس کو ایک تعویذ دیا جو اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ ماورا نے بتایا کہ جب تک یہ تعویذ میرے پاس ہوگا جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اب میں ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہوں۔ چند ہی دنوں کے بعد اس نے یہ عارضی ٹھکانہ بھی چھوڑا اور واپس اپنی فیملی میں چلی گئی۔ یہ نئی جگہ تھی اور کیل کے بغیر جگہ تھی۔ ایسے میں اکثر اوقات پھر اس کی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہو گئی اور جنات کا اثر ہونے کا شبہ ہوتا۔ اس کی شادی بھی کر دی گئی۔ کچھ مہینوں کے بعد ماورا پریگننٹ ہو گئی اور اس کے وظائف میں کمی آنے لگی۔ کچھ وظائف بالکل ہی رکھوا دیے گئے۔ اب جنات نے ایک مرتبہ پھر سے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، مگر اب وہ شدت نہیں تھی۔ ماورا خود بھی کافی حد تک صورتحال سنبھالنے کے قابل ہو چکی تھی۔
لیکن 15-20 دن بعد کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور ہوتا جب کنڈیشن بہت بگڑ جاتی۔ اب جنات نے یہ ضد کرنا شروع کر دی تھی کہ وہ دنیا پر آنے والا بچہ لے کر جائیں گے اور اسے اپنا کوئی شہنشاہ بنائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر ماروہ کے ساتھ ساتھ پیر صاحب کا نیا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے ماروہ کے ساتھ ساتھ اس کے ہونے والے بچے کی حفاظت کو بھی یقین بنانا تھا۔ ایسے میں انہوں نے ایک دھاگا دم کرنے کا فیصلہ کیا جو ماورا کے پیٹ کو گرد باندھا جانا تھا۔ دھاگا بھی دم ہو گیا، پھر ماورا نے اسے پیٹ کے گرد باندھ لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جب یہ دھاگا پیر صاحب دم کر رہے تھے تو انہوں نے اچھی خاصی کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی دروازے پر کوئی دستک دیتا، اٹھ کر انہیں دروازے پر جانا پڑتا، لیکن وہاں پر کوئی نہ ہوتا، تو کبھی واپس کمرے میں اپنی جگہ پر پہنچتے تو وہ دھاگا وہاں سے غائب ہوتا۔ بہرحال وہ دھاگا بہت مشکل سے بنایا گیا۔ پیر صاحب نے ماورا کے شوہر کو بھی ایک تعویذ بنا کے دیا اور انہوں نے کہا کہ جب ماورا کے بچے کی پیدائش ہو رہی ہو تو یہ اس کے پیٹ پہ باندھ دینا تاکہ اس کی آسانی ہو۔ لیکن اس کا بیوقوف شوہر یہ تعویذ ماورا کے سامنے لے گیا، جس کے سامنے جاتے ہی ماورا کو دردیں شروع ہو گئیں۔ وہ لوگ اپنے علاقے کی ایک کلینک میں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ اس دوران پیر صاحب سے رابطہ کیا گیا تو پیر صاحب نے کہا کہ ماورا کے قریب ابھی وہ تعویذ بالکل بھی نہیں لے کے جانا، حتیٰ کہ اس کے کمرے میں بھی نہیں جانا، چاہے کسی دراز میں رکھ لیں اور ڈیلیوری کے لیے ہسپتال پہنچ کر ماورا کے گلے میں باندھ دیں تاکہ اسے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ واپس گھر چلے جائیں۔ دن، ہفتے اور مہینے گزر گئے۔ وہ گھڑی آ گئی جس کا ماورا کو شدت سے انتظار تھا۔ بچے کی پیدائش کے وقت گھر والے اس کے پاس ہسپتال لے کر پہنچے۔ وہاں کے عملے نے انتظار کروایا۔ ابھی قدرت کو بچہ دنیا میں آنا شاید منظور نہیں تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد جواب دے دیا کہ کچھ پیچیدگیاں ہیں، ان کے پاس سہولت کی کمی ہے، تو اسے کسی اور بڑے ہاسپٹل لے جائیں۔ پھر دوسرے ہاسپٹل پہنچے۔ ہاسپٹل کے عملے نے بتایا کہ یہ بچہ تو شاید پیٹ میں ہی مر چکا ہے، اب ماوا کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ اس کے گھر والوں کے پاس ڈاکٹر کے آپریٹ کرنے کا مشورہ دیا، ماوا کو نشہ آور دوائی دینے کی اجازت دی اور تمام ذمہ داری خود قبول کرنے کے بعد کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ ایک فارم پر اس کے سائن کیے گئے اور انتظار گاہ میں سب بیٹھ گئے۔ کوئی آ رہا تھا اور کوئی ان کے سامنے سے گزر رہا تھا، کوئی دوسری طرف جا رہا تھا۔ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ کر وقت گزارتے رہے، یہاں تک کہ گائنی وارڈ کے گیٹ پر کھڑے سیکورٹی گارڈ نے ان کو آواز دی۔ ایک نومولود بچہ تندرست و توانا ان کے سپرد کر دیا گیا۔ چند گھنٹے ہاسپٹل میں رہنے کے بعد گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ ماورا نے بتایا کہ جب وہ گائنی وارڈ میں موجود تھی تو وہاں بھی کچھ پریشانی رہی، لیکن پھر اسے پیر صاحب کی بتائی ہوئی آیات یاد آئیں تو اس نے اونچی آواز میں وہی پڑھنا شروع کر دی۔ ایسے میں وہاں موجود لیڈی ڈاکٹر نرسوں نے ایسا کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس نے ان کی کوئی توجہ نہ دی اور وہ اس مرحلے سے گزر گئے۔ اور وہاں دوسری طرف پیر صاحب بھی جنات کو قابو کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اب 2 سے 3 سال بیت چکے تھے۔ ماورا اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ آج بھی کچھ آیات قرآنی وہ پڑھتی ضرور ہے، اپنے اوپر دم کر کے پانی بھی پیتی ہے۔ جی لیسن، یہ آج کی سٹوری تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔